अज़ीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर। एक बड़ी खसूसी स्टोरी लेके आया हूं आपके लिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे बड़ा सख्त फ्लू हुआ है। उसके बावजूद ये बातचीत आज स्टोरी आई है, मेरे से मुतल्लिक है। तो इसके ऊपर बातचीत करना बहुत ज़रूरी थी और आप तक ये बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी थी। जहां जहां पहुंचानी चाहिए वहां वहां भी पहुंचा रहा हूँ। लेकिन सबसे जो बड़ी अदालत है, अल्लाह की अदालत के बाद वो अवाम की अदालत है। अवाम की अदालत में ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। लेकिन साथ में आपको ये बता दूं, आवाज़ मेरी भारी है। आपको अस्करांडू ब्रिगेड को अगर मेरी आंखें सूजी लग रही हैं तो नहीं, मैं तुम्हारे चाचू विस्की के साथ बैठ के मेरा कोई महफिल नहीं लगी। मेरा बहुत शदीद किस्म का मुझे फ्लू है, इस वजह से मेरे ये हालात हैं। डोंट वरी अबाउट इट। आपका जो है वो योर डार्लिंग डैडी वुड बी बैक, डोंट वरी, ठीक है, वेरी सून टू सॉर्ट यू आउट। बहुत कुछ मेरे पास है। वो चीजें हैं जिसके लिए आपने मेरी एक्सट्रेडिशन डिमांड की हुई है बरतानवी हुकूमत से। और आपकी हरकतें देखो यार, अल्लाह की कसम, मैं मुझे अफसोस तो होता है पाकिस्तान की हालत के ऊपर। पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद के ऊपर 6 फौजी जवान मारे जा रहे हैं। ये आपका अपना DJISPR बोलता है। पाकिस्तान का तबाही निकली हुई है, दिवालिया निकलने वाला है, माशी तबाही निकली हुई है। लेकिन पाकिस्तान के बड़े मसलों में सबसे बड़ा मसला क्या है? आदिल राजा की वापसी। आदिल राजा को वापस बुलाया जाए, इसको चुप करवाया जाए। क्यों? क्योंकि वो आपकी पतलून उतार रहा है, और क्या वजह है? और आपकी हकीकत बता रहा है अवाम को। वो तो आपका भाई ये काम करता रहेगा। आज ये आपको एक स्टोरी नजर आ रही है, इसके ऊपर मैं बात करना चाह रहा था आपके साथ। इंपॉर्टेंट स्टोरी आज की गई है ड्रॉप साइट न्यूज़ की तरफ से। मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ ख्याल है, लेकिन ये ज़रूरी है कि इसके ऊपर आपके साथ बातचीत की जाए, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी अब कहानी नहीं रहेगी। इनकी डेस्परेशन की कोई लिमिट ही नहीं रहेगी यार। आप देखो कि इन्होंने स्टोरी क्या की है जनाब, के ये ग्रूमिंग गैंग्स हैं यहाँ पे। ये क्या है, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। इस स्टोरी के बारे में, ये स्टोरी यहाँ पे अवेलेबल है, ड्रॉप साइट न्यूज़ की लेटेस्ट स्टोरी है, ये आपको अवेलेबल है, ये आप देख लीजिएगा। इस स्टोरी के मुताबिक जो है, ड्रॉप साइड न्यूज की ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन है। मतलब इसका आप ये भी समझ सकते हैं कि ये एक सियासी जलजला भी है। ठीक है, सिर्फ वीलॉग मैं आपके साथ नहीं कर रहा हूँ जो कि यहाँ पे बातचीत चल रही है। ये ड्रॉप साइड न्यूज की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टिगेशन ये बड़े अरसे से कर रहे थे। मुझसे उन्होंने कमेंट्स भी लिए थे मुख्तलिफ, मुझे भी खबरें मिल रही थी इस सिलसिले के अंदर। लेकिन अब वाजे तौर के ऊपर एक बड़ा ही वाजे और शॉकिंग एक्सचेंज डील ऑफर की है जनाब। ऐसी डील जहां रॉचडेल ग्रूमिंग गैंग के कन्विक्टेड क्रिमिनल के बदले पॉलिटिकल डिसिडेंट्स, जिसमें मैं खुद और बैरिस्टर शहजाद अकबर शामिल हैं, उनकी एक्सट्रेडिशन मांगी गई है जनाब वापस। अब ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का एक खतरनाक कदम है जो पाकिस्तानी रजीम ने अब तक जितनी भी चीज़ें उठाई हैं उसमें मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा एक कदम है। रॉचडेल गैंग ये यहाँ पे यूके की जो वनरेबिलिटीज़ हैं उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं, और फार राइट यहाँ का जो बातचीत कर रहा है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉलिटिकल सेंटिमेंट को इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए मैं डिटेल में इसको आप समझाता हूँ। ये खुफिया एक्सचेंज डील इस स्टोरी के मुताबिक है जो आपको नजर आ रही है। ड्रॉप साइट के मुताबिक पाकिस्तान के वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, मिस्त्री साहब के जो साला साहब है, उन्होंने ये बातचीत जो है ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट के साथ मुलाकात की है। और प्रेस ऑफिशियल रिलीज में सिक्योरिटी कोऑपरेशन और फेक न्यूज़ का जिक्र था, मगर असली बात उस वक्त नहीं बताई गई थी। इस स्टोरी के अंदर जो बात पता चलती है वो ये बात पता चलती है कि जनाब पाकिस्तान ने मुबैना तौर के ऊपर ये ऑफर दी है स्टोरी के मुताबिक कि हम रॉचडेल ग्रूमिंग गैंग के ऑफेंडर्स को वापस ले आते हैं, हम ले लेते हैं, अगर आप आदिल राजा और शहजाद अकबर को पाकिस्तान के हवाले कर देते हैं। अब सोचिए, एक रियासत जर्नलिस्ट और ह्यूमन राइट डिफेंडर्स को क्रिमिनल्स के बदले बार्टर ट्रेड उनके साथ करना चाह रही है। अभी ये किसी किस्म की डिप्लोमेसी नहीं है, ये हॉस्टेज बार्गेनिंग है। एक ऐसा कदम जो बताता है कि रजीम कितना डरती है उन आवाज़ों से जो उनके खिलाफ सच बोलती हैं, और मेरे और शहजाद अकबर के खिलाफ ही क्यों। अब यूके के लिए रॉचडेल का प्रेशर जो है वो बहुत बड़ा है। ये बहुत बड़ा एक सियासी इशू है यहाँ पे, टॉमी रॉबिन्सन वगैरह ने जो है बनाया हुआ है। रॉचडेल ग्रूमिंग गैंग का केस ब्रिटिश सियासत में बहुत अरसे से जो है, ये एक पेन पॉइंट होता है ना, वो पेन पॉइंट बना हुआ है। अब ये 2012 का ये केस है जी, उसके अंदर पकड़े जाते हैं, ब्रिटिश सिटीजन होते हैं, यहीं पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में, और उन्होंने पाकिस्तानी नेशनलिटी ड्यूल रखी होती है, उसको उन्होंने
نکال دیا, انہوں نے کہا جی ہم ہیں ہی نہیں, اس کو ابینڈن کر دیا. تو اب یہ واپس نہیں جا پا رہے, پاکستان ان کو ایکسیپٹ بھی نہیں کر سکتا, وہ انکار کر رہا ہے. اور بڑے عرصے سے یہ بات چیت مجھے پتہ چل رہی تھی کہ چل رہی ہے کہ میرا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مجھے ایکسچینج کیا جائے تو تب وہ لے لیں گے. اس ایشو کو فار رائٹ ونگ کے اندر ٹامی رابنسن ہے, جس کو ایلان ماسک نے بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا اس کی لیگل بیٹلز کے اندر, اس نے کافی زیادہ اس کو جو ہے پولیٹیسائز کیا ہے. اور پاکستان اسی برٹش پولیٹیکل پریشر کو اب ایکسپلائٹ کر رہا ہے, لگتا یہی ہے. یو کے کو ایک کوئک ون آفر کی جا رہی ہے کہ جناب آپ فوری طور کے اوپر آپ عادل راجہ اور شہزاد اکبر کے بدلے ڈسیڈنٹس کو ڈکٹیٹرشپ کے حوالے کر دیں اور یہ معاملہ آپ کر لیں اس طرح کا. اب پاکستان ہمیں کیوں, مجھے اور شہزاد اکبر صاحب کے پیچھے کیوں اتنا زیادہ پڑا ہوا ہے, کیوں لینا چاہتا ہے؟ دیکھیں اس ہمیں اس پوری کے پورا جو کام کر رہے ہیں نا, یہ بڑے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں. ایکسٹریڈیشن کی تھریٹس مسلسل دی جا رہی ہیں. انٹرپول کو انہوں نے ہمارے بارے میں بتایا. کاؤنٹر ٹیررزم کا ایشو انہوں نے میرے خلاف کیس مس یوز کاؤنٹر ٹیررزم پروٹوکالز کیے, کچھ نہیں ملا ان کو. سلیپ لا سوٹ, انہوں نے اسٹریٹجک لا سوٹ اگینسٹ پبلک پارٹیسپیشن میرے خلاف کیے. میرے خاندان کے ممبرس کو, جو فیملی ممبرس کو جو ہے ان کو ہراساں کیا گیا, پاسپورٹ آئی ڈی کارڈ بلاک کر دیے گئے. کورٹ مارشل کی میرے انہوں نے کر کے 14 سال سزا سنا دی, اور مجھے کوئی نہ نوٹس سرو ہوا, نہ انہوں نے مجھے فیئر ٹرائل دیا, ٹرائل ہی نہیں دیا, ایک سائڈ سے فیصلہ سنا دیا. اور اب یہ انٹرنیشنل سویپنگ کی بات کر رہے ہیں, جس طرح سٹاف کالج کے اندر بہت سی چیزوں کی سویپنگ ہوتی ہے. اب میرے اپنے کیس میں پاکستان میں آپ دیکھیں نا کہ جو انہوں نے میرے ساتھ یہ سب کچھ جو کام کیا ہے, اب یہ کیا کام ہے, کیوں ہے؟ صرف خاموش کروانے کے لیے کیا جا رہا ہے کام, اور کس لیے کیا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے, جو کچھ انہوں نے میرے ساتھ کیا یا میرے والدہ کے ساتھ کیا, یا یو کے میں کاؤنٹر ٹیررزم کیس بنایا, لنڈن میں پولیٹیکل سلیپ کیس بنایا, کس لیے بنایا جا رہا ہے؟ صرف اور صرف اس لیے کہ ایک چپ کر جائے. اور صرف مجھ سے ہی کیوں پرابلم ہے, یا شہزاد اکبر صاحب سے کیوں پرابلم ہے, باقیوں سے کیوں کوئی پرابلم نہیں ہے؟ اس کی وجہ بڑی سادی سی ہے کہ مجھے لگتا ہے ان کو یہ ہے کہ فوج کے اندر وہ لوگ سنتے ہیں, ملٹری فیملی سنتی ہیں, ان کو پرواہ ہے. اور شہزاد اکبر صاحب کو سیاسی حلقے سنتے ہیں اور قانونی حلقے سنتے ہیں, ان کو پرواہ ہے, اور ان کی کسی کی پرواہ نہیں ہے. اب یہاں پہ پاکستان میں مجھے کنوکٹڈ کرمنلز کے بدلے میں سویپ کرنے کی کوشش جو کر رہا ہے, اب یہ اسٹریٹ وے یہاں پہ برطانیہ میں جرنلزم کے اوپر حملہ دیکھا جا رہا ہے, نیشنل یونین آف جرنلسٹ جو اس کے اوپر بات کر رہی ہے. اور یہ ڈیل سراسر اللیگل ہے, غیر قانونی ہے. کیوں؟ کیونکہ یو کے میں اس کا لا بہت کلیئر ہے. یو کے لا کے مطابق جو بھی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ یا سیاسی بنیادوں کے اوپر کوئی بھی کیس ہوتا ہے, اس کے اندر ایکسٹریڈیشن نہیں ہو سکتی. کوئی بھی ٹارچر یا ان ہیومن ٹریٹمنٹ کا رسک ہو, جو کہ آپ کو پتہ اچھے طریقے سے ہے, آپ کے خیال میں انہوں نے چھوڑ دینا. جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے اسکرانڈو برگیڈ کے جو پورا گروپ بیٹھا ہوا ہے کہ آؤ نا واپس آ کے بات کرو نا, واپس آ کے بات کرو نا, او بھائی واپس آ کے آپ نے مار دینا ہے. آپ کو تکلیف ہی ہے کہ یہاں سے بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے تو مار دینا واپس آ کے. لیکن یہ بات اب اتنی زیادہ کلیئر ہے کہ اگر آپ کو فیئر ٹرائل کی گارنٹی نہ ہو, جو گارنٹی آپ جتنی مرضی دیتے رہیں, آپ کا ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے ہی نہیں. چارجز فریڈم آف سپیچ سے ریلیٹڈ ہو, یہ فریڈم آف سپیچ سے ریلیٹڈ چارجز ہیں, تو پاکستان ان تمام ٹیسٹوں میں فیل ہوتا ہے. تو ایکسٹریڈیشن کا کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا قانونی سطح کے اوپر. وہاں کیونکہ پاکستان میں ٹارچر عام ہے, انفورس ڈس اپیرنسز, مسنگ پرسن عام ہے, جرنلسٹ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کھلے عام, کورٹس ملٹری پریشر کے اندر ہے, اس کے اندر ججوں نے خود لکھا ہے. یو کے کے لیے اس ریکویسٹ کو قبول کرنا لیگلی امپاسبل ہے, یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں. اور اس کے اوپر جو بڑی سیاسی تصویر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اس قدر ڈیسپریٹ ہے کیوں. سوال تو یہ ہے کیونکہ اوورسیز کرٹکس ہی وہ لوگ ہیں جو اس فارم 47 یا عاصم منیر کی جو رجیم ہے اس کے خلاف ایک بیانیہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں, اور ایک نیریٹو کنٹرول سٹریٹجی جو اس وقت اسلام آباد اور راولپنڈی کی ہے اس کو چیلنج کرتے ہیں, اور چیلنج کر سکتے بھی ہیں آگے بھی چل کے. پاکستان میں میڈیا سینسر ہے, ٹھیک ہے, جرنلسٹ اغوا ہو رہے ہیں, اپوزیشن جیل کے اندر ہے, عمران خان جیل کے اندر ہے. آئین صرف کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کو اپنی مرضی سے توڑا جا رہا ہے, مروڑا جا رہا ہے. آرمی چیف کے پاس جو طاقتیں وہ آج دن تک کبھی شاید ایوب خان بھی یاد کرتا ہوگا کہ میں نے کیوں نہیں سوچا, باجوہ بھی کہنے روندا ہے میں کیوں نہیں سوچا. تو یہ جو ڈسینٹ ہے, اختلاف ہے, ایک ہی اس کا سورس بچتا ہے, وہ کیا ہے کہ ڈائسپورا کی جو جرنلزم ہے, جو پاکستان سے باہر لوگ بیٹھے ہیں وہ سچ بول سکتے ہیں. اس لیے ہم جیسے جرنلسٹ کو
اور ایکٹیوسٹ کو اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کی پرائرٹی نمبر 1 ہے، کیونکہ ان کا موٹو بڑا کلیئر ہے کہ جی سائلنس دا ڈائسپرا اور فیس کانسیکوینسز، چپ کر جو، نہیں تو ہم یہ کر دیں گے۔ وہ تو ہم چپ کرنے والے نہیں ہیں، آپ نے جو کھٹنا ہے کھٹ لیں، جو پڑھنا ہے پڑھ لیں، لیکن یہ ٹیکسٹ بک ٹرانس نیشنل اتھارٹیرنزم ہے، اور یہ کام چل نہیں سکتا، میں آپ کو بتا دوں۔ اب یہاں پہ برطانیہ اور پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں، اس کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں برطانیہ اگر تو اس کو اگر اس کو ردی کی ٹوکری میں اسٹریٹ اوے نہیں پھینکتا، اور اس کو ذرا سی دیر کے لیے سیریس لے کے کورٹ بھی چلا جاتا ہے یا مجھے خط بھی لکھ دیتا ہے، تو پھر اس سے بڑا کلیئر کٹ پریس فریڈم کمپرومائز ہوگی، جو ڈسیڈنٹس ہیں وہ انسیف ہو جائیں گے، جو آلریڈی ہیں اور پروٹیکشن کے اندر ہیں یہاں پہ، جو ڈکلیئر ڈسیڈنٹ ہے، میں ڈکلیئر ڈسیڈنٹ ہوں، ٹھیک ہے، اور اتھارٹیرین سٹیٹس کو مزید انکریجمنٹ ملے گی اس کی پریسیڈنس لے کے، اور لوگ بھی آ جائیں گے۔ جو برطانیہ کی سیاست ہے اس میں یہ گرومنگ گینگز کا ایشو واقعی بہت سینسٹیو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، گورنمنٹ بھی پریشر کے اندر ہے، پاکستان اسی پریشر کو استعمال تو کرنا چاہ رہا ہے، لیکن کیا یہ کر پائے گا؟ یو کے کورٹس میں ریکارڈ بڑا کلیئر ہے، پولیٹیکل کیسز ایکسٹریڈائٹ نہیں ہوتے، یہ بات ذہن کے اندر رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب میرا جو پیغام ہے وہ انتہائی واضح ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میرا جرم صرف اتنا ہے کہ میں نے فوج اور جرنیلوں کی کرپشن کے خلاف، ہیومن رائٹس وائلیشنز کے خلاف اور غیر آئینی اقدامات کو ایکسپوز کیا، اس کے علاوہ میرا کوئی جرم نہیں ہے۔ پاکستان نے مجھے کرمنلز کے لیول کے اوپر جو ہے وہ لے گئے، اور ایک یہ نیا لو ہے پاکستان کی تاریخ کا، جہاں پہ مجھے یا بیرسٹر شہزاد اکبر کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ کرمنلز کے طور کے اوپر ہمیں ڈیل کیا جا رہا ہے کہ گرومنگ گینگ سے چینج کر لو، لیکن یہ سچ کی لڑائی جاری رہے گی، یہ رکنے والی نہیں ہے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، جب تک ہے جان یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جرنلزم یا جو میں کام کر رہا ہوں اس کا سودا کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس کا سودا کیا جانا چاہیے، اور ڈسیڈنٹس کو کرمنلز کے ساتھ ایکسچینج نہیں ہونا چاہیے، اور سچ بولنے کو جرم نہیں بنانا چاہیے، تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کو بیل آئیکن دبائیے، شیئر کیجئے لازمی طور کے اوپر اس ویڈیو کو۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید بریکنگ نیوز اور تجزیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا، بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، اور اجازت، خدا حافظ۔ طبیعت میری خراب ہے، اس لیے میں زیادہ انتھوزیسٹ شاید آپ کو نہ لگوں، فلو پھیلا ہوا ہے لندن کے علاقوں میں، لندن اور اس کی مضافات میں فلو پھیلا ہوا ہے، اور کوئی بات کوئی نہیں ہے۔ اس کرانڈو برگیڈ میں تھوڑی میں منجی ٹھوکدا ہوں، فکر نہ کرو، میرا تیار کیتا ہوا اگلا کام تھوڑے واسطے۔ خدا حافظ۔